آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، جب کبھی بھی آپ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہوں، اس ویڈیو کو کھولیں، صرف 11 دن اور 11 بار چند لمحوں کے لیے۔ جسمانی بیماریوں کی طرح سنجیدگی سے اس کو لینے کی ضرورت ہے، اگر نہ لیا تو پھر بدقسمتی سے ایک بہت حیرت انگیز نقصان شروع ہوگا۔ تشویش بات کی ہے کہ یہ بالغوں میں نہیں، اب تو بچوں میں پہنچ گئی ہے۔ تو اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں گے، صرف 11 بار ایسا کرنا ہے اور 11 دن کرنا ہے، اور 11 دن میں اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ وہ ملے گا۔ آج کا جدید دور میں ٹینشن، ڈپریشن اور تنہائی ایک ایسی خاموش مگر تیزی سے پھیلتی ہوئی ایک خطرناک بیماری ہے آج کے دور میں، جو انسان کو اندر سے اندر ہی کھوکھلا کر رہی ہے۔ یہ وبا کسی وائرس، کسی جسمانی بیماری اور ذہنی تکلیف اور روحانی بحران سے بڑھ کے ہے، بہت زیادہ بڑھ کے ہے۔ اور ہم اگر جسمانی تکلیف کو فوراً محسوس کرتے ہیں، اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں، لیکن ذہنی اور باطنی مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آئیں ہم اس کا کچھ حل سنجیدگی سے تلاش کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذہنی صحت کو اتنی اہمیت دیں کہ جتنا جسمانی صحت کو اہمیت دیں۔ اس کو پھر غور سے سنیے گا۔ ہم ذہنی صحت کو اتنی اہمیت دیں جتنا ہم جسمانی صحت کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم ذہنی صحت کو اہمیت نہیں دیتے اور یہ مسئلہ پھر سنجیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حالیہ عالمی ادارہ صحت کی جو رپورٹ ہے، اس کا اعداد و شمار کیا ہے۔ اس کے اعداد و شمار بہت حیرت انگیز ہیں۔ میں آپ کو اس کا ایک تھوڑا سا اعداد و شمار، ہر 3 میں سے ایک امریکن بالغ بے چینی، ڈپریشن، ذہنی بیماری یا کسی علامت کا شکار ہے، یعنی نفسیاتی بیماری کی علامت کا، جبکہ یورپ کی 38% آبادی کسی نہ کسی ذہنی عارضے کا شکار ہے۔ صرف یورپ نہیں، صرف امریکن نہیں، پوری دنیا میں یہی صورتحال چل رہی ہے اور پوری دنیا اسی صورتحال میں آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا بھر کی جو تحقیقی رپورٹس ہیں اور آنے والے چند سال انسانی صحت، خاص طور پہ ذہنی صحت، بہت مسائل اور مشکلات کا شکار ہونے والی ہے۔ اندازے کے مطابق آئندہ سے 20 سال میں اندر شہر کے ہر گھر میں ایک نہ کوئی فرد ذہنی اور ڈپریشن اور ذہنی کمزوری اور نفسیاتی کمزوری کا شکار ہوگا۔ یہ کیسے ختم ہوگا؟ جسمانی بیماریوں کی طرح سنجیدگی سے اس کو لینے کی ضرورت ہے، اگر نہ لیا تو پھر بدقسمتی سے ایک بہت حیرت انگیز نقصان شروع ہوگا۔ بے چینی بڑھتی جائے گی، عدم برداشت بڑھنا شروع ہوگا اور تنہائیاں، خودکشی کے رجحان، اور پھر پہلے مخصوص طبقات میں یہ چیز تھی، یعنی مالدار لوگوں میں تھی، اب ہر رنگ، ہر نسل میں، چھوٹے بڑے غریبوں میں یہ چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کو ہم سوسائڈ، جھگڑے، نفسیاتی بیماریاں، نفسیاتی ڈاکٹر، نفسیاتی ہسپتال اور تیزی سے بڑھتے ہوئے جھگڑے، لڑائیاں، مسلک کی، مذہب کی، فرقوں کی، رنگ کی، نسل کی، یہ بہت بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ کے ایک سرجن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں امریکہ اس وقت شدید تنہائی کی طرف جا رہا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، صرف امریکہ نہیں، زندگی کا ہر انسان تنہائی کی طرف جا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے وہ قبر کی تنہائیوں کی التجائیں کرتا ہے۔ ذہنی بیماری بڑھ رہی ہے، اگر اس کو نہ ختم کیا گیا، اس کا تدارک نہ کیا گیا، ایک بہت بڑا درخت بن کر انسان کی شخصیت کو ویران کر دے گا۔ تشویش بات کی ہے کہ یہ بالغوں میں نہیں، اب تو بچوں میں پہنچ گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ذہنی بیماریوں، ذہنی الجھنوں، ڈپریشن، ٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں خودکشی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں۔ 14 سال کے ایک بچے نے، جسے عام زبان میں یہ کہتا ہے زندگی کی بازی ہار گیا، اور وہ کہنے لگا کہ میں اب اپنی موت کو ترجیح دیتا ہوں، اور اس نے خودکشی کر لی۔ یہ ایک بچے کی بات نہیں ہے۔ اس طرح 13 سال کے بچے نے چپس کے پیکٹ کی چوری کے الزام میں عوام کی شرمندگی کے بعد خودکشی کر لی۔ میں ایک آپ کو خبر بتا رہا ہوں، اور اس نے خط میں لکھا، ماں میں نے چوری نہیں کی، اور ماں اس خط کو روتے روتے اپنی زندگی کی بازیاں ہار گئی۔ بچوں میں یہ زندگی بڑھ رہی ہے، 11 سال کے بچے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، یہ زندگی کیوں بڑھ رہی ہے؟ آخر یہ زندگی کیوں ہے؟ اس زندگی کا حل کیا ہے؟ اس کی ترتیب کیا ہے؟
آخر اس کا کیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں دماغ دیے ہیں، ہمیں سوچیں دی ہیں، ہمیں جذبے دیے ہیں، ہم اس کا حل کر سکتے ہیں۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک زندگی کا نظام دیا ہے۔ آئیں اس ذہنی تناؤ کا حل مراقبے میں تلاش کرتے ہیں، اور سچ پوچھیں مراقبہ ہے۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ مراقبے کی ترکیب پہلے سنیں، پھر ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، پھر آپ اس مراقبے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ چاہتے ہیں زندگی میں سکون ہو، راحت ہو، ٹینشن انزائٹی آپ کی زندگی سے ہٹ جائیں، جھنجھلاہٹ، غصہ، بلڈ پریشر، آپ پرسکون ہو جائیں، اور یہ چیزیں آپ اس زندگی میں راحت کے ساتھ رہیں، اور یہ چیزیں آپ سے چھٹکارا پا لیں یا آپ ان سے چھٹکارا پا لیں، تو اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں گے، ناک سے گہری سانس لیں گے، اور محسوس کریں گے کہ میرے اندر اللہ کا نام جا رہا، اللہ کر کے سانس لیں گے، اور ہو کر کے سانس کو روکیں گے، اور جتنا دل کو اندر، جسم کے اندر سانس کو تھام سکیں گے اتنا تھامیں گے، اور جب نکالیں گے تو اس تصور کے ساتھ کہ میرے اندر کی جتنی نیگیٹیوٹی ہے، جتنا ذہنی تناؤ، کھچاؤ، ڈپریشن، ٹینشن ہے، وہ سب اس سانس کے ذریعے نکل رہا، کیونکہ اس میں ذات اللہ اندر کی جا کے روحانی سرجری کرتا ہے، اور روحانی سرجری کر کے جسم کے کونے کونے، گوشے گوشے کو صاف کر دیتا ہے، اور ان ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ اس کے بعد محسوس کریں گے اپنے آپ کو ہلکا، ذہن صاف، پرسکون، نیند لاجواب۔ آنکھیں پھر کھولیں، آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن ڈپریشن، ٹینشن سے، اعصابی کھچاؤ، تناؤ سے آپ کا جسم نکل گیا ہے، اور آپ کی طبیعت میں سکون آ گیا ہے۔ آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، جب کبھی بھی آپ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہوں، اس ویڈیو کو کھولیں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے مراقبہ کریں۔ آئیں ہم بیٹھ کے وہی مراقبہ، ہمیشہ اس ویڈیو کو کھولیں، میرے ساتھ بیٹھ کے مراقبہ کریں، اس میں ذات اللہ کا اور ہو کا۔ آئیں ہم اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں، اور اس میں ذات اللہ کا تصور کریں۔ پہلے جی بھر کے تصور کریں، اللہ ہے، پل پل ہے، ہر جگہ ہے، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی ذات کا تصور کریں۔ تصور کرنے کے بعد اپنے ناک سے سانس کو کھینچیں، ہلکا ہلکا، نظریں، آنکھیں بند۔ آپ جتنی دیر اندر روک سکے، لیکن اس تصور کے ساتھ میرے من میں، میرے تن میں، میرے جذبوں میں، میرے جیون میں، میرے اندر کے روئیں روئیں میں اللہ ہے، اللہ کا نام ہے۔ میں نے سانس روکا ہوا ہے، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کتنی دیر میرا سانس رک جاتا ہے۔ سانس اندر موجود ہے، اور اللہ کا نام اندر اپنا کام کر رہا۔ آپ کے جسم کے اندر کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، ناکامیاں، ذہنی تناؤ، اعصابی کھچاؤ، مایوسی، کوئی حسرت تھی نہ ہو سکی، اس کا زخم یہ بھر رہے ہیں، سارے زخم۔ اللہ کا نام مرہم ہے، اللہ کا نام ٹھنڈک ہے، اللہ کا نام سکون ہے، اللہ کا نام چین ہے، اللہ کا نام راحت ہے، اللہ کا نام رحمت ہے، اللہ کا نام عطا ہے۔ ہلکا ہلکا میں نے سانس باہر نکالا، اور اس تصور کے ساتھ میرے زخم، میری بیماریاں، میرے دکھ، میری تکلیفیں، میرے درد، میرے غم، میری ٹینشن سب باہر نکل گئے۔ پھر ہلکا سا وقفہ لیں گے، آپ ہلکا سا وقفہ، پھر نیا سانس لیں گے، اور اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کا نام میرے جسم میں جا رہا،
اور اس اللہ کے نام کو اندر سانس کو ٹھہرا کے اللہ کے نام کا وہی تصور جو میں نے ابھی لیا ہے، ابھی آپ کو بتایا ہے، پھر اس کے بعد سانس کھولیں گے، چھوڑیں گے۔ صرف 11 بار ایسا کرنا ہے، صرف 11 بار ایسا کرنا ہے، صرف 11 بار ایسا کرنا ہے، صرف 11 بار، دن کے کسی وقت، رات کے کسی وقت، تنہائیوں میں، اور 11 دن کرنا ہے۔ اور 11 دن میں اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ وہ ملے گا، آپ زندگی کی تنہائیوں سے نکل آئیں گے، آپ کے وجود میں نور ہوگا، راحت ہوگی، رحمت ہوگی، آپ کو ذکر میں جاگتی آنکھوں سے نور نظر آئے گا، آپ کو نماز میں سرور ملے گا، آپ کو سجدوں میں کمال ملے گا، آپ کو زندگی میں راحت ملے گی، آپ کے پرائے اپنے ہوں گے، آپ کو زندگی میں جینے کا مزہ آئے گا، اور پھر جو خوف، جو زندگی میں تکلیفیں اور دکھ درد سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ میں نے تھوڑے بتائے ہیں۔ 11 دن روزانہ 11 بار پر تسلی سے، توجہ سے، اس کو وقت دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ یہ نہ کیجیے گا۔ وقت اپنے لیے ہے، اپنے پیاروں کے لیے ہے، جینے کے لیے ہے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، اس کو وقت دیجیے گا۔ صرف 11 دن اور 11 بار، چند لمحوں کے لیے، صرف 11 دن اور 11 بار چند لمحوں کے لیے شروع کیجیے، اوروں کو بتائیے۔ زندگی کا مزہ، سانسوں کی ٹھنڈک، راحت کا سامان، اور معاشرے میں ہر فرد آپ کو اچھا نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور سکون اور محبتوں کی ایسی بہاریں اور پھول اور جھل مل ہوگی۔ بسم اللہ کیجیے، سدا سلامت رہے، راحت عافیت سے رہے۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔